ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ظالم صہیونی درندوں نے کس طرح سے تباہی مچی ہوئی ہے اور مچائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لبنان میں کل رات میں جنوبی لبنان میں ایک ایسے علاقے میں حملہ کیا ہے جس علاقے یا جس جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کا تھا۔ العربی اور بھی بہت سارے چینلوں نے اس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ظالم صہیونی درندوں کے فوج کی جانب سے شیئر کی گئی وہ ویڈیو ہے جو کل رات اس نے حملہ کیا تھا اور یہاں پر تباہی مچائی تھی، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے مخصوص کچھ ٹھکانوں کو جو ہے اس نے نشانہ بنا کر کے تباہی مچائی ہے۔ اور یہ ظالم صہیونی درندے کس طرح سے کر رہا ہے، یہ غازہ پٹی کی اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں گے کہ سارے کی سارے غازہ پٹے میں تباہی کی انتہا ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے ٹاورز کو، جو رہائشی ٹاورز ہیں، عمارتیں ہیں، اس کو جو ہے اس وقت تباہ کر دیا ہے۔ میں زمینی صورتحال کے سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ کو بتاؤں۔ غازہ پٹی میں اس وقت آدھی سے زیادہ آبادی، ناظرین گرامی، وہ جو ہے جا چکی ہے، جہاں پر حد سے زیادہ حملے ہو رہے تھے۔ یہ ظالم صہیونی درندے کر کیا رہے ہیں، کبھی جو ہے جنوب میں حملہ کر دیتے ہیں اور جنوب کی ساری عمارتیں تباہ کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، پھر وہاں کے لوگ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر ادھر حملہ کرتے ہیں، پھر ادھر کے لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ کوئی بھی ایک عمارت ایسی رہائشی تو انہوں نے رکھا نہیں ہے۔ اس وقت جو بچی کچی عمارتیں ہیں وہ ساری کی ساری تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب صورتحال بہت زیادہ بھیانک بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسے آپ صاف اور واضح طور پر پیغام جاتا ہے کہ اس وقت صورتحال بہت بھیانک بنی ہوئی ہے۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ قطر پر حملے کے بعد سوچا جا رہا تھا کہ جو ہے کچھ ہوگا، لیکن قطر ایک مرتبہ پھر جو ہے اسی دشمن کے قدموں پر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، امریکہ کے، اور اس سے مزید سیکورٹی اور ملک کے محفوظ بنائے جانے کو لے کر کے معاہدے کر رہا ہے۔ کل کا جو قومی سلامتی کے لیے عرب سربراہی اجلاس جو ہوا وہ بھی ٹائم فش ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت غازہ پٹی مکمل طور پر جو ہے فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اگر اس کا ایک صاف پکچر اگر ہم لوگ اس وقت دیکھیں وہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ حماس کے کچھ مجاہدین وہاں بچ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کبھی کہیں رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو، تا حد نگاہ صرف جو ہے کچروں کا ڈھیر ہو، موت کے جو ہے لاشوں کے انبار ہوں، کچھ کفن میں لپٹے ہوئے ہیں اور کچھ کفن میں نہ لپٹے ہوئے، ہاسپٹلوں کے ایسی حالات کی جو ہے پل پل جہاں پر مریض مر رہے ہوں، شہید ہو رہے ہوں، آکسیجن دینے کے لیے جو ہے وہاں پر بجلی تک میسر نہ ہو، وہ علاقہ تو جہنم سے بھی بدتر نظر آئے گا آپ لوگوں کے لیے۔ ایسی صورتحال میں اپنی جان بچانے کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے ایک عام مسلمان کے پاس؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے رہیں گے، اس کا تو علم نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی عمارت صحیح سالم نہیں بچی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں یہاں رہا جا سکتا ہے۔ ایسے میں مٹھی بھر کچھ نوجوان مجاہدین القسام القدس بریگیڈز کے اور کچھ لوگ بچے کچے ہیں جو اس وقت لگاتار دشمن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ بھی کب تک زمین پر جمے رہیں گے؟ جب تک ان کے پاس ہتھیار ہوں گے یا پھر ان کے اندر لڑنے کا جذبہ ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد غازہ پر قبضہ ہوگا، امریکہ آئے گا اور یورپین ممالک آئیں گے اس بستی کو دوبارہ بسانے کے نام پر۔ پھر کچھ منافقین کو جو ان کے ہاتھوں میں بک چکے ہیں، یا فلسطینی اتھارٹی کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آپ یہاں پر رہو، حکومت کرو۔ پھر اندرونی سطح پر ساری کی سارے
فلسطین پر قبضہ کرنے کی سازشیں مکمل کر لی جائیں گی. پھر باری آئے گی فلسطین پر تو ویسے بھی ان کا پوری طرح قبضہ ہے. پھر اعلان کرنا ہے کہ اب سے جو ہے بیت المقدس وہ ہمارا ہے، مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں. صرف اعلان کرنا باقی ہے، باقی سب تو انہی کے ہاتھ میں. اور کیا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی. ایسے میں شمونا یہودا حیوت لیویو کے نام سے جو مشہور ہے، اس کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں فائنینشیل کرائمز کے سلسلے میں. یہ یہودی ہے اور جو ہے ٹنڈر سوینڈلر کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہے. جارجیا میں اس کو انٹرپول نے کہ درخواست پر گرفتار کرنے کی بات آ رہی ہے. اب یہ چونکہ اسرائیلی ہے اور اس پر الزامات مختلف قسم کے لگ رہے ہیں، لیکن یورپین میڈیا اس کو جو ہے فائنینشیل کرائم اور فراڈ کا، رومانس فراڈ کا نام دے رہا ہے. بہرکیف حقیقت کیا ہے اس کے کچھ دنوں بعد یا کچھ لمحوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد سامنے آئے گی کہ حقیقت کیا تھی اس کی گرفتاری کی. اس پر جو ہے مختلف قسم کی سازشیں کرنے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ غازہ پٹی کی تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اب جو ایک گجرات سے آنے والی خبر ہے بالخصوص مسلمانوں کے لیے، وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. گجرات کے احمد آباد میں ایک 15 سالہ لڑکی ثانیہ، اس کی جان چلی گئی. خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لی ہے. یہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی ایک اور کہانی ہے جو گجرات سے آئی ہے. ثانیہ پولیس افسر بننے کا خواب دیکھتی تھی. گجرات کے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کے غلط استعمال کا ایک المناک نشان بن گئی اور اس کی موت نے کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں. دراصل یہ ظلم کی کہانی کا آغاز 2024 اکتوبر میں شروع ہوتا ہے، جب ثانیہ کی والدہ شاہجہاں بانو گومتی پور میں ایک گھر خریدتی ہے اور 15 لاکھ روپے کی ادائیگی مکمل ہو چکی ہوتی ہے. لیکن گھر کی منتقلی سے پہلے ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی پوری طرح سے وہ گھر ان کے نام ہو چکا ہوتا ہے، ادائیگی بھی ہو چکی تھی. فروخت کرنے والے کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کو سوناڈے خاندان کہا جاتا ہے. سوناڈے خاندان نے جائیداد منتقل کرنے سے انکار کر دیتا ہے. یعنی جس شخص نے ثانیہ کی ماں کو گھر بھیجا تھا، اس کے انتقال کی وجہ سے، اس کے مر جانے کی وجہ سے سوناڈے خاندان جو ہے وہ ان کو وہ زمین، وہ گھر دینے سے انکار کر دیتا ہے. اس کے بجائے انہوں نے واپس شاہجہاں کے خاندان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا. جنوری 2025 میں شاہجہاں نے گومتی پور پولیس سے مدد مانگی، لیکن پولیس نے بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے خود جو ہے ثانیہ کی فیملی کو دھمکانا شروع کر دیا. پولیس نے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہندو ملکیت والی جائیداد خریدنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دینے لگے اور یہ ایکٹ کا سراسر غلط استعمال تھا یہ بتانے لگے. 7 اگست کو صورتحال مزید بگڑ گئی، تشدد کا روپ اختیار کر گئی. سوناوڑے خاندان کے 7 افراد نے شاہجہاں اور اس کے بچوں پر حملہ کیا. اس حملے میں ثانیہ کو شدید چوٹیں آئیں. پیسہ لیا، گھر بیچنے والے نے پیسہ لیا اور جس نے بیچا تھا وہ مر گیا. اس کی بیوی، اس کے خاندان کے بچے پیسہ لے کر کے اس پر ظلم و ستم کرنے لگے. پولیس سنوائی نہیں کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ثانیہ دل برداشتہ ہو کر بار بار حملوں کو برداشت نہیں کر پائی. ذلت کی زندگی کو وہ برداشت نہیں کر پائی، دل برداشتہ ہو گئی. کوئی ان کے ساتھ کھڑنے کو تیار نہیں تھا. پھر آخر 9 اگست کو اس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا. ایک معصوم سا چہرہ ہے ناظرین گرامی، جس کی عمر صرف اور صرف 15 سال ہے، جس کو ظالم سماج اور ڈسٹرب ایریاز ایکٹ نامی ایک ایکٹ نے اس کی جان لے لی. شاید اس میں کچھ ہوتا یا ان کے پیسے واپس کرتے، جو کچھ بھی ہے. دراصل 1986 میں یہ ڈسٹرب ایریاز ایکٹ نافذ کیا گیا تھا گجرات میں، جو فسادات والے علاقوں میں جس وقت جو ہے فسادات ہوئے تھے، ان علاقوں میں جائیداد کی جبری فروخت کو روکنے کے لیے تھا. اس کے تحت خریدار اور بیچنے والے کو پہلے کلیکٹر کی منظوری درکار ہوتی ہے کہ میں جگہ خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں تو بیچ سکتا ہوں.
اگر وہاں سے اجازت ملتی ہے تو پھر اس کو جو ہے بیچنے کی اجازت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جب خرید و فروخت ہوئی تھی، جس کا انتقال ہوا، جس نے بیچا تھا شاہ جہاں کو، اس نے اس پر جو ہے عمل درآمد ہوا ہوگا، لیکن صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جس طرح سے ثانیہ کے گھر والوں کو جو ہے دھمکایا گیا، مارا گیا، اس میں پولیس بھی ملوث ہے، وہ لوگ بھی ملوث ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان درندوں کے خلاف گجرات کی پولیس کوئی کارروائی کرے گی؟ کیا ان کے خلاف عدالت جو ہے ٹھوس جب ثبوت مل جائیں گے تو ان کے خلاف کوئی ایسا جو ہے سزا سنائے گی جس سے ایک مظلوم قوم کو اور مظلوم سماج کو انصاف مل سکے؟ یہ کہتے ہوئے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لوگ الگ الگ تبصرے کرنے شروع کیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت ایک اور خبر آ رہی ہے۔ دہرادون میں بادل پھٹنے سے تباہی مچی، پل بہا، کئی دکانوں اور ہوٹلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ناظرین گرامی کہ پورے بھارت میں اس وقت بارش کا، سیلاب کا عذاب ہے۔ ایک ریاست نہیں ہوتی کہ دوسری ریاست، دوسری ریاست نہیں ہوتی کہ تیسری ریاست میں لگاتار اس وقت جو ہے سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، مشہور سیاحتی مقام سہستر دھارا میں رات تقریباً 11:30 بجے ہوئے اس حادثے میں کارلگاڑ علاقہ بری طرح متاثر ہوا۔ حادثے میں 2 افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کے سلسلے میں بات نہیں آ رہی ہے، لیکن لوگ جو ہے نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ اور ادھر آپ کو 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو اس وقت ریسکیو بھی کر لیا گیا ہے اتراکھنڈ کے دہرادون میں، جب ہیوی رین کی وجہ سے، موسلادھار برسات کی وجہ سے وہ علاقے میں پھنس چکے تھے اور بہت زیادہ جو ہے پریشانی کے عالم میں تھے۔ اور بادل پھٹنے سے یہاں پر صورتحال بھیانک بنی ہوئی۔ تو یہی صورتحال منی پور کا بھی ہے۔ اریل ندی میں طغیانی ایسی آئی ہے کہ ہزاروں گھر اور کھیت تباہ ہو چکے ہیں، پولٹری فارم بھی زیر آب آ چکے ہیں، امدادی ٹیمیں پہنچ رہی ہیں۔ لگاتار اریل ندی کا پانی اچانک اپنے حدود عبور کرتے ہوئے آس پاس کے علاقوں میں داخل ہو گیا تھا۔ صبح تقریباً 4 بجے ندی کے کنارے میں دراڑ آنے سے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ گاؤں اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے، جن میں تقریباً 4000 سے زائد گھر ڈوب گئے اور متعدد مویشی ہلاک ہو چکے۔ خصوصاً کھیتری گاؤں، لملائی اسمبلی علاقوں میں صورتحال انتہائی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں اس وقت ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جو ہے پنجاب کی کیا صورتحال ہے۔ ایسے میں ہماچل کی بھی صورتحال ایسے ہے۔ منڈی میں بادل پھٹنے سے بس اسٹینڈ ڈوب گیا، گاڑیاں بہہ گئی، ایک شخص ابھی بھی لاپتہ بتایا جا رہا ہے۔ مانسون نے ایک بار پھر سارے کی سارے اس میں جو ہے تباہی مچائی ہوئی۔ منڈی ضلع کے دھرمپور علاقے میں گزشتہ رات بادل پھٹنے میں حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ شدید بارش کے بعد مقامی بس اسٹینڈ پانی میں ڈوب گیا، کئی گاڑیاں تیز بہاؤ میں بہہ گئی، ایک شخص لاپتہ ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے راتوں رات گھروں کی چھتوں پر پناہ لے لیے لوگوں نے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچاؤ آپریشن اب شروع کر دیا ہے۔ تو اس سے صاف اور واضح ہے کہ اس وقت جو ہے پورے بھارت کے مختلف علاقوں میں، بالخصوص شمال اور جنوب کے کئی اس وقت ریاستیں پوری طرح سے جو ہے تباہی کے زد میں آ چکے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔